اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیاوی طور پر قرآن مجید ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے اور اخروی طور پر کتنا فائدہ پہنچائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ ان دو نکات کے اندر انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 کہتی ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو یہود و نصارہ بننا پڑے گا۔ اور یہ طنز کسا جا رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کیا؟ تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، اگر تم دعوے میں سچے ہو، جس دعوے کو تم پیش کر رہے ہو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو سب سے پہلے دلیل پیش کرو۔ کس نے کہہ دیا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے یہود و نصارہ کے اہل کتاب سے خطاب فرما دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ دلیل پیش کرو، ہوا ہوائی کی بات نہیں چلے گی۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کا سب سے پہلا انوکھا فائدہ کیا ہے کہ قرآن مجید ایک انسان کو پکا اور سچا انسان بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرنی ہے، بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرنی ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ کے سامنے بھی کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کو اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کے سنائیے کہ دیکھو تمہاری بات ہم اسی وقت مانیں گے جب کہ تمہاری باتوں میں دلیل پائی جائے گی، بے دلیل باتیں ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ انوکھا فائدہ ہے کہ انسان جو ہے پکا سچا انسان بن جاتا ہے، جھوٹ کی صفت اس سے نکل جاتی ہے، نفاق کی صفت اس سے نکل جاتی ہے اور وہ معاشرے میں معزز بن جاتا ہے۔ ایک نقطہ میں سمجھا دوں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے بھی بہت سارے دعوے پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رفع الیدین نہیں کرنا، اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، حلالہ جائز ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ محض یہ دعویٰ ہے یہود و نصارہ کے اہل کتابی کی طرح، اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس آیت کا نزول ہوا اور اس وقت سے اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے اور خطیب حضرات، فتویٰ حضرات اس آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پہلے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ دلیل لے آؤ۔ اور برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کی تعریف کیا ہے؟ ایسی دلیل جس سے سامنے والا لاجواب ہو جائے، ایسی دلیل جس سے سامنے والا لاجواب ہو جائے اس کو برہان بولتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک نقطہ اور سمجھاتا ہوں کہ جو بندے کسی عالم کی تقلید کرتا ہے، کسی امام کی تقلید کرتا ہے، اس کو یہ بات بہت ہی زیادہ گیا گزرے گی۔ کیوں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے مان لینا
بغیر دلیل کے مان لینا، بغیر دلیل پوچھے مان لینا، یہی تقلید کہلاتا ہے۔ تقلید کی تعریف یہی ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات بے دلیل مان لینا، یہی تقلید ہے۔ اب مقلد آسان بھاشا میں سمجھ لیجیے، مقلد کنویں کے اندر جو میڈک ہوتے ہیں اس میڈک کو مقلد کہا جاتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ اس لیے جس طریقے سے کنویں کے اندر جو میڈک ہے اس کو صرف کنواں ہی دنیا نظر آتی ہے، اس کے بعد دنیا نظر نہیں آتی۔ ہاں، جب اگر وہی میڈک باہر نکل جائے تو وہ اپنے آپ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھلا دنیا کتنی بڑی ہے، اور ہم تو صرف اتنی چیز کو دنیا مان رہے تھے جو دنیا ہمیں دکھائی جا رہی تھی کنویں کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک مقلد کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ چند ایک علماء کرام کے گرد گھومتے ہیں، اپنے مسلک کے علماء کے گرد گھومتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین اور بھی ہے، دین کے احکام کچھ اور بھی ہے، قرآن مجید کا احکام اس سے زیادہ اور بھی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے مقلد جو ہے ایک کنویں کے میڈک کی طرح ہے۔ اور تقلید کی تعریف آپ نے سن لی، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ تقلید نہیں، تقلید و جمود سے نکل کر کے تحقیق کے میدان میں آؤ، تحقیقی مزاج بناؤ۔ کوئی بھی بات پیش کر رہا ہے، چاہے وہ وقت عالم صاحب ہو، قاری صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، امام صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، دنیا کا بڑا امام ہی کیوں نہ آپ کے سامنے خطیب ہو اور خطبہ کر رہا ہو، کوئی باتیں بتا رہا ہو، تو کل ہاتھ و برہانہ ہو۔ یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اتھارٹی دی ہے، پاور دیا کہ آپ بات بغیر بے دلیل نہ سنیں، بلکہ دلیل کے ساتھ سنیں، دلیل کے ساتھ سنیں۔ یہ قرآن مجید کا یہ انوکھا فائدہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، تو وہ ہمیشہ کسی سے بھی کوئی بات کرے گا تو جھوٹی بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کا انوکھا اور پہلا فائدہ ہے۔ ہاں، اب کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کیسے پڑھوں؟ ارے قرآن مجید پڑھنے کے لیے 18 زمانے لگ جائیں گے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے۔ یہ لاجیکلی جواب میرا ہے ان لوگوں کے لیے، بھلا بتائیے اللہ کے کرم سے، اللہ کے رحم سے امریکہ میں آج تیزی سے اسلام پھیل رہا، لندن میں چرچ مسجد میں بدلی جا رہی ہے، تیزی سے اسلام پھیل رہا۔ بھلا ان گوروں کو 14 علوم تو آتے ہوں گے، یا یہ ڈھونگی عالم جا کر کے تو ان کو سکھایا ہوگا؟ ان کو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی نہیں آتی۔ یہ تو کل تک انگلش کو یہود و نصارہ کی زبان مانتے تھے، انگریزوں کی زبان مانتے تھے۔ تمام کی تمام زبانیں اللہ رب العالمین کی زبانیں ہیں، تمام زبانیں اللہ رب العالمین کی زبانیں میرے بھائیوں۔ تو یہ انگریزی بولنے والے کو جائز ہی نہیں کہتے تھے۔ بھلا بتائیں تو پھر ان لوگوں کو 14 علوم آتے نہیں تو پھر وہ اسلام کیسے لا رہے ہیں؟ ہمارے عالم کی کتاب پڑھ کے اسلام لا رہے ہیں؟ کون سی کتاب آخر ہے جو اسلام لانے کے اوپر ان لوگوں کو مجبور کر رہی ہے؟ آپ بھی، ہم بھی اندھے، گونگے، بہرے، بے باک زباں بول اٹھے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس سے زیادہ آسان کتاب کوئی اتاری ہی نہیں، قرآن مجید سے زیادہ آسان کتاب دنیا میں آئی ہی نہیں، اللہ نے اتاری ہی نہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تقلید کا چشمہ اتار کے رکھ دیجئے، اس کو سمجھنے کے لیے تقلید کے لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اس کو اتار کر کے رکھ دیجئے، تقلید کے پھندے کو توڑیے، تقلید کے دامن کو پھاڑیے، پھر آئیے تحقیقی میدان میں، پھر اللہ رب العالمین کی کتاب سے پڑھیے اور کتاب کو پوچھیے، اے قرآن مجید تو بڑا بتا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے یا تمام کی تمام جگہوں پہ اللہ رب العالمین موجود ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے میرے بھائیو؟ یہ مختلفی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟
اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اگر تمہیں کوئی بندہ آ کر کے کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یعنی آپ کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ میرے اندر بھی اللہ ہے، چور ڈاکو زناکار ان کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو غیر مسلم کا عقیدہ ہے، آتما ہی پرماتما ہے۔ یہ غیر مسلم کا عقیدہ میرے بھائیوں کہ جو آپ کرم کرتے ہیں، جو آپ کے اندر آتما ہے وہی پرماتما ہے۔ تو آپ لیٹرین بھی جاتے ہیں، آپ بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں، آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ نہ جانے کتنے عیاری مکاری عیاشی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات ہم زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی ادنا سا بھی مسلمان ان باتوں کو ایکسپٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو کوئی بھی بندہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ کر کے بولے کہ دیکھو وحدت الوجود کا عقیدہ ایسا ہے، اور کوئی بھی بندہ آ کر کے کوئی بھی اپنا دعویٰ پیش کرے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اس سے دلیل مانگی جائے، دلیل کا مطالبہ کیا جائے کہ آخر وہ بات کہاں لکھی ہے، اللہ کے کلام میں لکھی ہوئی ہے یا پھر آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو اس سے اللہ کے کلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے کلام میں ورسز کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، تقابلی کرنے والے؟ اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے کہا تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو کوئی بھی دعویٰ ہو بغیر دلیل کے پیش نہ کیا جائے، اور نہ کوئی بھی دعوے کو بغیر دلیل کے مانا جائے۔ یہ سب سے پہلا انوکھا فائدہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا۔ ہاں، اب تو دلیلیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن چلیے ایک اور نقطہ میں بتاتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، خاص کر کے یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی، پھانسی دے دی۔ قرآن مجید نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ، دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ اسے پھانسی دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ عیسائیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے اوپر چند کا سہا جواب دیا ہے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی پھانسی دی گئی اور نہ ہی سولی دی گئی ہے، نہ ہی قتل کیا گیا ہے۔ ما صلبوہ، اسے سولی نہیں دی گئی۔ ہاں، اب قرآن مجید نے کہا سولی نہیں دی گئی، قتل نہیں کیا گیا، تو قرآن مجید نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا، کیا؟ ما لہم بہ من علم۔ دیکھو یہ لوگ جو دعوے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دے دی ہے، نعوذ باللہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ علم ہی نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر گمان کے، یعنی وہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، لیکن علم حقیقی نہیں ہے۔ تو اب ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ علم یقینی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات پیش کر رہا ہے تو اس کے اوپر یقین بھی ہونا، وہ حدیث صحیح بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے الا اتباع الظن، آپ ضعیف من گھڑت موضوع حدیث کو لا کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیں گے اور ہم مان لیں گے، نہیں نہیں، قرآن مجید نے خود کہہ دیا الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اور یقین مان لو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل نہیں ہوا۔ تو کوئی بھی بندہ دعویٰ پیش کرے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور کوئی بھی بندہ دلیل پیش کرے اس میں یقین ہونی چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اللہ ہے کہ اس کے اندر حقیقت ہونی چاہیے۔ دلیل میں تھوڑی سی دیتا ہوں۔ لوگ آج رفع الیدین کی روایت پیش کرتے ہیں، رفع الیدین کی روایت پیش کر کے کہتے ہیں علامہ البانی نے ابن مسعود کی روایت کو صحیح کہا، احمد شاکر نے کہا، شعیب ارنوط نے صحیح کہا، ابھی زبیر علی نے اس کو ضعیف کہا۔ یہ آج کے محدث ہے، یہ بہت آج کے محدث ہے بھائی، آج کے زمانے کے محدث ہے۔ شاید 1998 یا 99 میں تقریباً علامہ البانی کا انتقال ہوا ہے نا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ لیکن آج سے بہت سال پہلے، بہت 100 سال پہلے بول لیجئے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور خود وہاں یقین علم کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ولیس بصحیح، اس حدیث کا کوئی اصل نہیں ہے۔
اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرے کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے، خود کا فتویٰ نہیں، خود کے فتوے میں اسے حسن درجے کی روایت کو کہا، اور اسی کے نیچے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل بیت ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، اور یہ علم یقینی ہم لوگوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سکھا رہے ہیں کہ علم یقینی یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لم یثبت من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت کیا کہتے ہیں رفع الیدین کے اوپر پیش کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو جب جس روایت کو آج سے پہلے والے محدثین نے نقل کیا ہے اور کئی سو سال ہو گئے، جب شروع کے محدثوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے تو آج کے عالم چاہے اسے صحیح کہہ دے وہ روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے علم یقینی کے ساتھ وہ پرانے محدث کیا کہہ رہے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس محض گمان ہے، ان ائموں کے پاس جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا وہ اس کے پاس صرف گمان ہے، علت اتباع الظن، وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے۔ کیوں بنا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ روایت بہت سارے مختلف احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی بندہ بولے کہ آج جمعہ کا دن ہے، کوئی بندہ بولے آج جمعہ کا دن ہو سکتا ہے، کس کی بات مانیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے ان کی بات مانیں گے؟ کوئی کہے کہ نہیں صاحب دیکھو جمعہ ہو رہی ہے، ابھی امام صاحب خطبہ کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اس کی بات نہ مانی جائے گی۔ تو علم یقینی ہونا بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے۔ تو قرآن مجید کا دوسرا فائدہ، انوکھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس میں یقین ہونا چاہیے، اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ با یقین بندہ بن جائیں گے، کسی بھی بات کو بس محض ویسے ہی نہیں مان لیں گے، علت کے بعد ظن کے ذریعے نہیں مانیں گے بلکہ یقین کے ذریعے مانیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا انوکھا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک اور میں دلیل دے دیتا ہوں، کیا ڈارونیزم کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ انسان پہلے کیڑے مکوڑے تھے، کیڑے مکوڑے مختلف مدارج کو طے کرنے کے بعد، لاکھوں سال بیت جانے کے بعد انسان جو ہے بندر کی شکل کو اختیار کر لیا، اور پھر وہ لاکھوں سال بیت جانے کے بعد وہ انسان کا روپ دھارن کر لیا، انسان بن گیا۔ اب دیکھیے اس کا رد کیسے اللہ رب العالمین نے کیا۔ اسی طریقے سے مشرکین بھی کہا کرتے تھے، مشرکین کا یہ دعویٰ تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا عباد الرحمن اناثا، دیکھو وہ مؤنث اولاد نہیں اللہ رب العالمین کی، وہ اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا نہ اللہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس جیسی کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے بنائی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اس کا رد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے عباد الرحمان، وہ اللہ کے بندے ہیں نہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین اب جواب دے رہا کیا اشہدوا خلقہم، ایک بات بتاؤ کہ جب ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے، فرشتوں کو بنا رہے تھے، اشہدوا تم لوگ وہاں حاضر تھے؟ آج ہمارے سامنے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ڈارونیزم والوں کے لیے یہ آیت کا ٹکڑا کافی ہے رد کے لیے کہ جب اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کر رہا تھا کیا تم وہاں حاضر تھے؟ اے مشرکو بتاؤ کیا فرشتوں کو جب اللہ رب العالمین پیدا کیا کیا تم وہاں حاضر تھے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیو جب کوئی بندہ کہتا ہے، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب کی، فلاں امام صاحب کی اگر آپ تقلید نہیں کرو گے تو پھر آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، جہالت کی موت مرو گے، تو ان سے آپ ذرا سا کہہ دیجئے کہ امام صاحب جس زمانے میں تھے کیا اس نے یہ کتاب کسی ایک کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ وہاں حاضر تھے؟
کہ اس کتاب میں اس نے لکھا ہو کہ دیکھو میرے جانے کے بعد میری تقلید کرنا، ورنہ تمہارا ایمان جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو پتا کیا چلا؟ سب سے پہلی بات دلیل مانگے، دوسری بات دلیل یقینی ہو، تیسری بات مشاہدہ ضرور ہو۔ مشاہدہ ضرور ہو۔ اگر مشاہدہ نہیں ہے تو کوئی بھی حدیث لا کر کے آپ پیش کر سکتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ بغیر تحکیم والی روایات ہیں، بہت سارے لوگ پیش کر دیتے ہیں بغیر تحکیم والی روایات، مطلب اس کے اوپر محدث کا کوئی قول ہی نہیں ہے، قول تو ہے قرآن محدثین کا ہے، اس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہے، اور وہ لا کر کے آپ کے سامنے کھول دیں اور دیکھیں دیکھو اتنی روایات ضعیف ہو سکتی ہے، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں کیا تمہیں یہ مشاہدہ ہے، کیا تمہیں یہ اتنا علم ہے کہ تم اس کو صحیح قرار دے رہے ہو؟ میرے بھائیو، تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا انوکھا فائدہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ رب العالمین آپ تقلید کے بندھن کو توڑ کر کے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور تحقیق کے میدان میں آئیں گے، اور جب تحقیق کے میدان میں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کا دین اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 14 علوم چاہیے یا نہیں چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں قرآن مجید سے پوچھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہو قرآن مجید سے پوچھے، آپ کی نماز کیسی ہو قرآن مجید سے پوچھے، آپ کے نیک اعمال صدقہ و خیرات کیسے ہو قرآن مجید سے پوچھے، آپ کا دین آپ کی راتیں کیسی ہو یہ قرآن مجید سے پوچھے۔ تمام کے تمام سوالوں کا جواب کہاں ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لیے اس انوکھے فائدے سے ضرور بھی ضرور فائدہ اٹھائیے، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ رب العالمین آپ پکے سچے انسان بن جائیں گے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، اب ہر کسی کی بات اڑیں گے نہیں، جیسے ہم مسلمانوں کا ایک المیہ بن چکا، اگر کوئی کہتے مسلمانوں کے خلاف فوراً اس سے پیچھے لگ جاتے ہیں، فوراً ہی لگ جاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو تھوڑا سمجھیں گے، سوچیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف کچھ کہے گا تو دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں کھڑے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی، اگر وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں۔